اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ واقعہ قرآن پاک کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے جس میں سماج کے ہر طبقے کے لیے عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البروج کی آیت نمبر 4 سے لے کے 8 تک اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں، اصحاب الاخدود کے بارے میں، یعنی خندقوں والوں کے بارے میں۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 40 سال قبل پیش آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح مسلم میں حدیث منقول ہے کہ یمن میں ایک بادشاہ رہتا تھا جو خدائی کا دعوے دار تھا، اور اس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ وہ جادوگر نجومی بھی تھا، اور جو بادشاہ کے خواب وغیرہ جو بادشاہ دیکھا کرتا تھا ان کی تعبیریں بھی اسے بتاتا تھا، اور ستاروں کا علم بھی رکھتا تھا، اور ستاروں کے علم کے حساب سے بادشاہ کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہونے پہ آیا تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ آپ میرے لیے ایک ذہین اور لائق فائق ایک بچہ میرے لیے مجھے دے دیں تاکہ میں اس کو جادو کا علم سکھاؤں، تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ آپ کی رہنمائی اور آپ کی مدد کر سکے۔ لہذا بادشاہ نے پورے ملک میں منادی کرا دی اور بچے ایک لڑکے کی تلاش شروع ہو گئی جو نہایت ذہین اور چلاک اور انٹیلیجنٹ ہو۔ لہذا انہوں نے ایک لڑکے کا چناؤ کر لیا جو بڑا ذہین اور انٹیلیجنٹ تھا، اور جادوگر کو دے دیا۔ اب وہ لڑکا روزانہ اپنے گھر سے جادوگر کے پاس جادو سیکھنے بادشاہ کے محل میں آیا کرتا۔ اسی طرح جب وہ آیا کرتا تو اس کا گزر اپنے گھر سے بادشاہ کے محل کی طرف گزرتے ہوئے ایک جنگل سے بھی گزر ہوا کرتا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ جنگل میں ایک راہب کوئی بیٹھا اللہ کی عبادت کر رہا ہے اپنے خیمے میں، تو وہ اس راہب کے پاس چلا گیا۔ اب اس لڑکے نے جب اس راہب کی باتیں سنی تو ان سے وہ بڑا مانوس ہوا، اور بہرحال اس راہب سے باتیں سن کے وہ واپس جادوگر کے پاس چلا گیا۔ اب اس کا روز کا یہ معمول ہو گیا کہ وہ اپنے گھر سے نکلتا، راہب کے پاس بیٹھتا، یعنی راہب وہ اس وقت کا ایک دیندار آدمی تھا جو اللہ پر ایمان رکھتا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتا تھا۔ بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کر اس نے ایک جنگل میں پناہ اختیار کر لی تھی، اور وہیں اللہ کی عبادت میں دن گزار رہا تھا۔ اس لڑکے کو اس راہب کی باتوں سے بڑی انسیت ہو گئی، اور وہ روزانہ جادوگر کے پاس جانے سے پہلے راستے میں راہب کے پاس بھی کچھ دیر بیٹھا رہتا اور اس کی باتیں سنتا، اور اس سے وہ علم سیکھ کے جو راہب اسے جو علم کی باتیں سکھاتا تھا وہ اسے سیکھ کے جادوگر کے پاس محل میں چلا جایا کرتا۔ آخر بادشاہ کو چڑ آ گئی کہ یہ اتنی دیر سے کیوں آتا ہے، اور لڑکے کو انہوں نے کچھ مارا، کچھ ٹارچر بھی کیا کہ تم جلدی آیا کرو، تم دیر سے آتے ہو۔ تو لڑکا جو ہے وہ جب دوسرے دن جب راہب سے ملا تو اس نے راہب کو کہا کہ مجھے وہ جادوگر لوگ مارتے ہیں، مجھ پہ ظلم کرتے ہیں کہ تم دیر سے آتے ہو، مگر میں آپ کی جو ہے وہ بیٹھک یا مجلس نہیں چھوڑ سکتا، مجھے آپ کی باتوں سے بھی انسیت ہے، تو کوئی ایسی راہ بتائیں کہ میرے لیے یہ راہ ہموار ہو۔ یہ تو راہب نے اسے مشورہ دیا کہ تم جادوگر سے یہ کہہ دیا کرو کہ گھر کے کام کاج کی وجہ سے مجھے دیر ہو جاتی ہے، اور جب جادوگر سے کام سیکھ کے جب اس کا جادو سیکھ کے جب گھر کی طرف جاتے ہو تو جب والدین پوچھتے ہیں کہ اتنی دیر کیوں لگائی، تو ان کو کہہ دیا کرو کہ جادوگر کے پاس دیر ہو گئی۔ راہب نے کہا کہ مگر اس معاملے میں میرا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ بہرحال لڑکا اسی طرح سے روزانہ آتا جاتا رہا، بیچ میں وہ راہب کے پاس بیٹھتا، وہاں سے جادوگر کے پاس چلا جاتا۔ ایک دن جب وہ جا رہا تھا تو راستے میں اس نے دیکھا کہ لوگ دائیں بائیں بڑے ہجوم لگا کے ایک جگہ کھڑے ہوئے، وہ بڑے پریشان اور خوفزدہ ہیں۔ تو جب اس نے دیکھا تو وہاں ایک بہت بڑا جانور کھڑا تھا جو اس نے ان تمام لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا، اور لوگ اسے ڈر کے مارے آگے پیچھے آ نہیں تھے رہے کہ کہیں جانور انہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ بہرکیف لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا، زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور کہا کہ یا اللہ تعالیٰ اگر یہ راہب حق پر ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو مار دے۔
اور اگر جادوگر حق پر ہے تو اس پتھر سے جانور کو بچا لے۔ اس نے یہ کہہ کر جو پتھر جانور کو مارا تو جانور وہیں مر کر ڈھیر ہو گیا۔ اب لوگوں میں بڑی ہلچل مچ گئی کہ ایک بچے نے اتنے قوی ہیکل جانور کو ایک پتھر سے مار دیا۔ بہرحال لوگوں میں بڑا وہ چرچا ہو گیا اس بات کا کہ لڑکے نے ایک جو ہے وہ اتنے قوی ہیکل جانور کو مار دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ لڑکا راہب کے پاس گیا اور راہب کو ساری رودات سنائی کہ کیا ہوا۔ تو راہب بولا کہ تم اللہ کے ہاں مستجاب الدعوات ہو چکے ہو، تم اللہ سے جو دعا کرتے ہو اللہ وہ مان لیتا ہے، لہذا اب تم پر اللہ کی آزمائش بھی آ سکتی ہے جس کے لیے تم تیار رہنا۔ لڑکا محل چلا گیا، راہب سے جو اس نے سیکھنا تھا، جو باتیں کرنی تھی وہ کر کے پوچھ کے نصیحت لے کے وہ محل چلا گیا، محل جادوگر کے پاس گیا، بیٹھا۔ اب لوگوں کا یہ عالم تھا کہ لڑکے کا اتنا چرچا ہو گیا تھا کہ حالت یہ تھی کہ بیمار، مادرزاد، اندھے، کوڑی اس کے پاس دعا کے لیے آتے۔ تو یہ لوگوں کو کہتا کہ تم اگر اللہ کو مانو گے، اللہ پہ ایمان لاؤ گے تو میں اللہ سے دعا کروں گا، تو اللہ میری دعا قبول کرے گا اور تمہیں ٹھیک کر دے گا، اس لیے کہ ٹھیک میں نہیں کرتا بلکہ میرا اللہ کرتا ہے۔ تو لہذا لوگ اس کے اللہ پہ ایمان لے آتے اور وہ اللہ سے ان کے لیے دعا کرتا اور وہ ٹھیک ہو جاتے، بیمار ٹھیک ہو جاتے، مادرزاد انڈے ٹھیک ہو جاتے، کوڑی کے مریض ٹھیک ہو جاتے۔ بالآخر لڑکے کا اتنا چرچا ہوا کہ یہ چرچا محل تک پہنچ گیا۔ اب محل میں ایک ایسا وزیر تھا جو آنکھوں سے نابینا تھا۔ کسی شخص نے اسے کہا کہ ایک لڑکا، وہ لڑکا جو جادو سیکھنے محل میں آیا کرتا تھا، وہ لوگوں کو شفا دیتا ہے، تو تم اس کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہاری آنکھیں بھی لوٹا دے، تمہیں نابینا سے بینا کر دے۔ وہ وزیر محل سے نکلا اور سیدھا لڑکے کے پاس آ گیا۔ اس نے لڑکے کو کہا کہ مجھے میری آنکھیں دے دو۔ لڑکے نے کہا کہ میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں تمہیں آنکھیں دوں، آنکھیں تو صرف اللہ ہی کی ذات دیتی ہے، تو اگر تم ایمان لے آؤ گے، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے تو میں اللہ سے دعا کروں گا۔ تو اس نے کہا یہ اللہ کون ہے؟ تو لڑکا بولا کہ اللہ وہ ہے جو تمہارا رب ہے، میرا رب ہے، اور اس بادشاہ کا بھی رب وہی ہے جو پوری کائنات کا رب ہے، جس کی تخلیق پوری کائنات میں ہے۔ بہرحال وزیر یہ باتیں سن کے مروب ہوا اور ایمان لے آیا۔ ایمان لے آیا تو لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے اس وزیر کے لیے دعا کی اور وہ وزیر کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دے دیں، وہ شفا یاب ہو گیا۔ محل آیا تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھ کے بڑا بادشاہ حیران ہوا کہ یہ آنکھیں کیسے؟ وزیر نے کہا کہ یہ آنکھیں میرے رب نے دی ہیں۔ تو بادشاہ بولا کون رب؟ میں نے؟ وزیر بولا نہیں، اس رب نے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ بادشاہ نے جادوگر کو بلا کر پوچھا کہ تم نے ایسا کون سا علم اسے سکھایا ہے جو وہ نابیناؤں کو آنکھیں دیتا ہے؟ جادوگر بولا میرے پاس ایسا کوئی علم نہیں جو اندھوں کو آنکھیں دے دیتا ہو۔ لہذا اس کے بعد بادشاہ نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو میرے پاس حاضر کیا جائے۔ سپاہی اس لڑکے کو لے کر بادشاہ کے پاس آ گئے۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو لڑکا بولا کہ میرا رب وہ ہے جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، اور اس ساری کائنات کا رب ہے۔ زمین و آسمان کا جو مالک ہے، جو زمین و آسمان کا مالک ہے وہی میرا رب ہے۔ بادشاہ نے راہب کو بولا کہ کیا تو مجھے رب مانتا ہے؟ راہب نے کہا ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ میں تجھے رب مانوں، رب تو وہ واحد ہے جو سب کا رب ہے۔ تو بادشاہ نے راہب کے 2 ٹکڑے کروا دیے، اس لڑکے اور اس وزیر کے سامنے۔ اب بادشاہ راہب کے 2 ٹکڑے اس کو قتل کروانے کے بعد وزیر سے مخاطب ہوا کہ کیا تو مجھے اپنا رب مانتا ہے؟ وزیر بھی بولا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور وزیر ایمان کا پختہ نکلا۔ اس نے بولا کہ میں اسی رب کو مانتا ہوں جو اس لڑکے کا رب ہے۔ لہذا بادشاہ نے اس لڑکے کے سامنے اس وزیر کے بھی 2 ٹکڑے کروا دیے، اسے قتل کروا دیے۔ اب بادشاہ لڑکے کو بولا کہ اگر تو مجھے اپنا رب نہیں مانے گا تو میں تجھے ان دونوں سے بھی زیادہ اذیت ناک سزا دوں گا۔
لڑکے نے بولا تو موت دینے کا اختیار تیرے پاس نہیں ہے، موت دینے کا اختیار صرف میرے رب کے پاس ہے، لہذا تو مجھے نہیں مار سکتا جب کہ میرے رب کی مرضی نہ ہو۔ یہ بات سن کر بادشاہ طیش میں آ گیا اور اس اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو ایک پہاڑی پر لے جاؤ، بہت اونچی پہاڑی پر لے جاؤ اور وہاں سے اسے دھکا دے دو۔ لہذا سپاہی اس لڑکے کو لے کر پہاڑی پر چلے گئے۔ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کر لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو پہاڑی پر ایک زلزلہ آیا اور وہ تمام سپاہی جو لڑکے کو مارنے کے لیے موجود تھے وہ تمام اس زلزلے کی بنا اس پہاڑی سے نیچے گرے اور سارے مر گئے۔ لڑکا اس پہاڑی سے اترا اور سیدھا بادشاہ کے محل میں آ گیا اور بادشاہ کو کہا کہ جب تک میرے رب کی مرضی نہ ہو مجھے کوئی نہیں مار سکتا۔ بادشاہ مزید طیش میں آ کر اس نے سپاہیوں کو کہا کہ اس لڑکے کو کشتی پر بٹھاؤ اور 20 سمندر پہ جا کر اس کو سمندر میں دھکا دے دو۔ سپاہیوں نے ایسے ہی کیا۔ جب 20 سمندر میں پہنچے تو لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا باری تعالیٰ میری مدد فرما۔ لہذا ایک ایسا بھنور آیا سمندر میں کہ وہ کشتی پلٹ گئی اور وہ تمام بادشاہ کے سپاہی اس میں گر کر غرق ہو گئے، ہلاک ہو گئے، اور لڑکا اس سمندر پہ چلتا ہوا واپس بادشاہ کے محل میں آ پہنچا اور بادشاہ سے کہا کہ تو اللہ کی مرضی کے بغیر مجھے نہیں مار سکتا، اور تو مجھے جو مار سکتا ہے تو اس کا طریقہ بھی میرے پاس ہے کہ تو مجھے کیسے مار سکتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کیا طریقہ ہے؟ لڑکے نے بڑی تدبیر سوچی کہ مرنا تو ہے مگر مرنے سے پہلے کیوں نہ میں اسلام کی دعوت پورے شہر کو دے جاؤں اور بادشاہ کے منہ سے اللہ کا نام جاری کروا جاؤں۔ لڑکے نے کہا کہ آپ پورے شہر کو تم ایک میدان میں جمع کرو اور مجھے ایک اونچی جگہ پہ باندھ دو اور ترکش سے تیر نکال کر کمان میں لگاؤ اور بسم اللہ رب الغلام پڑھ کر میرے سر کا نشانہ لے کر چھوڑ دو، تو اس طرح سے میں مر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے پورے شہر میں منادی کرا دی۔ لوگ میدان میں جمع ہونے کے لیے جوک در جوک آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق کہ اس شہر کے 20,000 سے زیادہ لوگ اس وقت اس میدان میں جمع ہو گئے۔ اب لوگ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ یہ لڑکا لوگوں کی بیماریوں کو اپنے اللہ سے دعا کر کے شفا دلواتا، مادرزاد اندھوں کو ان کی آنکھیں لوٹاتا، کوڑیوں کے مریضوں کو اللہ سے دعا کرتا اور وہ صحتیاب ہوتے، اور بادشاہ نے طرح طرح کی کوششیں کی اس کو مارنے کی، مگر اللہ نے ہمیشہ اس بادشاہ سے اسے بچایا۔ اس کا اللہ بہت طاقتور ہے۔ لہذا لوگ یہ سوچ رہے تھے اور میدان میں آگے دیکھیں کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہوتا ہے۔ لوگ آگے میدان میں جمع ہو گئے۔ بادشاہ نے اس کو ایک اونچی جگہ پہ جو ہے وہ باندھ دیا اور ترکش سے تیر نکالا اور کمان میں باندھ کر بسم اللہ رب الغلام پڑھ کر لڑکے کی طرف چھوڑ دیا۔ اب یہ تمام مجمع نے یہ سنا کہ بادشاہ نے اللہ کا نام لے کر یہ تیر چھوڑا اور وہ تیر لڑکے کو لگا اور لڑکا شہید ہو گیا۔ اب لوگوں نے جب یہ دیکھا تو لوگوں کا جو ہے ایمان مزید پختہ ہو گیا کہ اسی لڑکے کا ہی رب اصل رب ہے، اور وہ لڑکے کی اس میں حمایت میں جو ہے وہ نعرے مارتے ہوئے آ گئے کہ یہ ظلم ہو گیا، یہ بادشاہ نے ظلم کر دیا، اسی لڑکے کا رب جو ہے وہ اصل رب ہے۔ بادشاہ یہ سن کر اور طیش میں آیا کہ یہ کیا ہو گیا، لڑکے نے تو اپنی تبلیغ کر دی۔ بادشاہ نے فوجیوں کو، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تم بڑی بڑی خندقیں کھودو اور اس میں آگ کے الاؤ جلا دو، جو آدمی مجھے رب مانتا ہے اسے چھوڑ دو، جو مجھے رب نہیں مانتا اسے آگ میں ڈال دو۔ اب سپاہیوں نے ایسے ہی کیا، بڑی بڑی خندقیں کھود دیں، اس میں آگ کے الاؤ جلا دیے، بھڑکا دی آگ، اور لوگوں سے پوچھا، اور ایک ایک آدمی کو پکڑ پکڑ کے پوچھتے کہ کیا تم بادشاہ کو رب مانتے ہو؟ وہ کہتا نہیں، اس کو اٹھا کے آگ میں ڈال دیتے۔ دوسرے کو پوچھتے، دوسرا پہلے والے کو دیکھ رہا ہوتا کہ وہ آگ میں جل رہا ہے، اس کے باوجود وہ کہتا کہ میں اسی رب کو مانتا ہوں جو تمام زمین و آسمان کا مالک ہے، جو پوری کائنات کا رب ہے، اور یہ اس کو جلتے ہوئے دیکھتا تھا، اور اللہ پہ ایمان اتنا کامل تھا ان لوگوں کا ہو گیا تھا کہ وہ کہتے تھے ہمیں جلدی کرو، ہمیں آگ میں ڈالو، یہاں تو مرنا ایک ہی دفعہ کا ہے،
اوپر تو اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ لاکھ دفعہ مارے اور لاکھوں دفعہ زندہ کرے، یعنی کہ لاکھوں دفعہ وہ مارے اور پھر کھال چڑھائے اور پھر اس کو آگ میں جلائے، دوزخ کی آگ میں پھر جلائے، پھر اس کو کھال دے اور پھر دوزخ کی آگ میں اس کو جلائے۔ تو لہٰذا اس دنیا کی آگ میں ایک ہی دفعہ مرنا زیادہ بہتر ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں نے کہہ دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے، تو فرعون بولا کہ تم میری اجازت کے بغیر کیسے موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے، میں تمہارے مخالف سمت کے ہاتھ اور پیر کٹوا دوں گا۔ اس پر جادوگر بولے اب تو کچھ بھی کر، یہاں کا تو مرنا ایک ہی دفعہ ہے، وہاں آخرت میں بار بار مرنے سے بہتر ہے کہ یہاں ایک ہی دفعہ مر جائے۔ اور جو ہم نے کیا تھا وہ تو جادو تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے وہ جادو نہیں، وہ کسی طاقتور کا معجزہ تھا، اور وہ خدا ہے جس کا یہ معجزہ تھا، لہٰذا ہم ایمان لاتے ہیں اس پر۔ اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے۔ اسی طرح وہ خندق والے خندق کہ آگ کے الاؤ میں چھلانگ لگانے کے لیے بیتاب ہو گئے کہ تو ہم سے کیا پوچھتا ہے، ہمیں آگ میں چھلانگ لگانے دے، ہم تو اس رب پر ایمان لے آئے جو پوری کائنات کا مالک ہے، جو بینا بھی کرتا ہے اور نابینا بھی، تمام کل اختیارات کائنات کے اسی کے پاس ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 20,000 لوگوں نے، یعنی مجمع کے تمام لوگ جو 20,000 تھے، تمام کے تمام کا ایمان پختہ تھا اور انہوں نے آگ میں چھلانگ لگا دی۔ آخر میں ایک عورت کی گود میں بچہ تھا، عورت چھلانگ لگانے میں کچھ ہچکچائی کہ شاید وہ یہ مان لے وقتی طور پر کہ بادشاہ کو رب مان لے، تاکہ اس کی وقتی طور پر جان بچ جائے، اس کے بچے کی جان بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کو قوت گویائی دی اور بچہ ماں سے بولا کہ ماں تو حق پر ہے، آگ میں چھلانگ لگا دے، اور ماں نے بھی آگ میں چھلانگ بچے کے سمیت لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 20,000 لوگوں کو آگ میں جھلسا دیا گیا، اور تفاسیر میں لکھا گیا ہے کہ بادشاہ اور اس کے حواری سامنے کھڑے ہو کر یہ تماشا دیکھ رہے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ کی ہوا کا کوئی ایسا رخ چلا کہ وہ آگ کو کھینچ کر ان بادشاہ اور حواریوں کی طرف لے گیا، اور بادشاہ اور اس کے حواریوں کو بھی آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ان کو بھی جلا کے بھسم کر دیا۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ راہب نے کس طرح یہ جانتے بوجھتے کہ میری جان بھی جا سکتی ہے، اس نے بچے کو وہ علم دیا، اس نے وہ بچے کو علم دیا اور اپنی جان اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ وزیر جس کا ایک شان و شوکت ہوگی، کوئی جاہ و جلال بھی ہوگا، مگر اس نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی، اور بادشاہ کو رب ماننے سے انکار کیا اور اس رب کی گواہی دے دی جس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، اور اس نے بھی اپنی جان دے دی اللہ کی راہ میں۔ اور لڑکا، اس نے بھی اپنی جان دے دی، مگر اس نے تدبیر یہ کی کہ جان تو جانی ہے، مگر جان دینے سے پہلے کیوں نہ ایسا ہو کہ دعوت تبلیغ عام کر دوں، بغیر کسی ٹیکنالوجی، بغیر کسی انٹرنیٹ اور بغیر کسی براڈ کاسٹنگ کے۔ اس نے 20,000 کے مجمع کو ایمان میں پختگی دلا دی کہ جب بادشاہ نے اللہ کا نام لے کر تیر چلایا، یہ تھی ان کی ایمان کی پختگی۔ اب ان لوگوں کے لیے بڑی نمک حرامی کی بات ہے کہ جو نماز پڑھنا جن کی جان پہ بھاری ہوتا ہے، زکوٰۃ دینا جن کی جان پہ بھاری ہوتا ہے، ذخیرہ اندوزی کو چھوڑنا ان کی جان پہ بھاری ہوتا ہے، سود کا لین دین چھوڑنا ان کی جان پر بھاری ہوتا ہے، حرام رزق کمانے کو چھوڑنا ان کی جان پہ بھاری ہوتا ہے، رشوتیں لینے کو چھوڑنا ان کی جان پر بھاری ہوتا ہے۔ یہ تو ایک معمولی چیز ہے جو کچھ لوگوں کی جان پر ان معمولی چیزوں کو چھوڑنا بھاری ہے، ان لوگوں کی کیا حیثیت اور کیا منصب ہوگا کہ جنہوں نے اپنی جان دے دی، اس اللہ کی ذات سے منکر نہیں ہوئے، اور دیکھتے بھالتے کہ لوگ آگ میں جل رہے ہیں اور آگ میں چھلانگیں لگا دیں اللہ کی راہ میں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ کیا آج ہم دین اسلام کے لیے معمولی سی تکالیف برداشت نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ البروج کی آیت نمبر 4 سے لے کر 8 تک اس واقعے کو اس طرح سے بیان کر فرماتے ہیں، میں مفہوم عرض کرتا ہوں۔
اور خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے۔ یعنی کہ دنیا کی نظر میں تو ہلاک وہ ہو رہے تھے جو آگ میں چل رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ خندق کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے۔ یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا، جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے۔ ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔